آج نہ مسجد ویران ہے تعویذوں کے اڈے آباد ہیں، مسجد ویران ہے، ڈوریاں بانٹنے والوں کے یہاں لائن لگی پڑی ہے، مصیبتیں مشکلیں جا کے تعویذ والوں سے سنا رہے ہو، کبھی رات کے سناٹے میں آ کے اپنے رب کو اپنا درد سنا، کبھی اس سے رزق مانگ، کبھی اس سے اولاد مانگ، وہ تو رات کے سناٹے میں کہتا مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ تم تھوڑا مانگو کہ وہ زیادہ دے گا، ہمارا رب اتنا کریم ہے، تم ایک بار یا رحمان کہو، وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے، وہ 70 بار کہتا ہے، لیکن ہم جو ہٹ گئے نا مسجدوں سے، پتہ کیا سجدے کیا ہے، پتہ کیا سجدے کیا ہے، کبھی راتوں میں آؤ، کبھی سجدے کرو، اب تو معاف کیجئے گا، بال سفید ہو گئے، بے غیرتی کی کمی نہیں آ رہی ہے نا، اب بھی حضرت ایسے جیب لگا کے بال نکل رہا ہے، کہ مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑھاپے میں جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں ان کے لیے جملہ استعمال کیا، فرمایا کہ اگر بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بن جاتا ہے نا، جو بڑھاپے میں داڑیاں منڈا رہے ہو لونڈا بننے کے لیے، بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے ہم لوگ، کہتے ہیں نا ایک پیر چھلکے پہ دوسرا قبر میں، کیا مطلب ہے اس کا کہ چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے، چھلکے والا بھی نمبر پہ ہی ہے، لیکن نہیں، روز صبح اٹھ کے چکنا ہو کے شیشہ دیکھ لیا، چکنا ہو کے شیشہ دیکھ، جب قبر میں پہنچے گا نا وہاں کوئی آئینہ نہیں ملے گا، وہاں سوائے لٹھیوں کے کچھ نصیب نہیں ہونا، اور وہ جم کے چلیں گی نا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں کہ قبر میں پہنچے حضور دیکھ کے کہہ دیں کہ میرا ہے، فرشتے کہیں پہچان کیا، حضور کہہ دیں داڑھی کے مبارک بال نہیں دکھ رہے ہیں، میری سنت سینے پہ رکھ کے لایا ہے، تو کم سے کم اتنا تو کریں، غیرتی ہو گئی، بڑا بوڑھا بھی نہ کچھ سرما کاجل لگا کے شادیوں میں داڑھی مونڈ کے جا رہا ہے، دوسری شادی کرے، ایک کے مارے مرغا بن گیا، رب بھی چکنا بنا بھی، اب عمر اللہ سے توبہ کرنے کی آ گئی ہے، 40 کے بعد بندہ نہ پلٹے تو پھر سمجھو حالات اچھے نہیں ہیں، 40 سال کے بعد اگر گناہ کا احساس نہ ہونا تو پھر خیریت نہیں ہے، عام طور پہ 40 تک جوانی کی عمر ہے، 40 کے بعد پھر پلٹنے کی عمر ہے، نکلیں سارے لوگ نکلیں، کبھی مصلی بچھایا کریں، مصلی بچھایا کریں، حضور ہمارے لیے جنت مانگ رہے، اور ہم ایک بار بھی نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے بٹے کی آگ ہے، جو بجھ جائے گی اسے دیکھ کے، تمہیں پتہ ہے نا قیامت کا دن ہوگا، جہنم لپکے گی اہل محشر کی طرف، توڑے گی، فرشتے لگام پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ کہے کہ حل من مزید، لاؤ لاؤ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، ڈھالے جائیں گے اٹھا کر کے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے بچو اور راستے تیار کرو آخرت کے بہتر، اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، آسان طریقہ یہ دنیا سو جایا کرے تو پھر مصلی بچھا لیا کرو، مصلی بچھا لیا کرو، مصیبتیں آ جائیں مسجد میں آیا کرو، ہے ڈوری والا کہہ رہا لے اسے گلے میں لٹکائیے، اسے پونچھ میں باندھیے، اسے ناک میں لٹکائیے، اسے کان میں لٹکائیے، جہاں اس نے کہہ دیا وہی باندھ لیا، میرے محبوب نے بھی تو تمہیں 2 رکعت کا کارڈ عطا کیا تھا، فرمایا مشکلیں آ جائے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کر لیا کرنا، آفتیں آ جائے تو مصلی بچھا لیا کرنا، حضور کیا ملے گا کہ نماز حاجت ادا کر، سجدے میں آنا تیرا کام ہے، تیری خالی جھولی بھر دینا یہ تیرے خدا کا کام، کریں گے انشاءاللہ ایسا، مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ، غریب نواز کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ، سرکار غوث پاک کا ایک سجدہ چھوٹا ہو بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے نمازیں چھوڑی ہو بتاؤ، اگر ان کی نہیں چھوٹی تو رضویوں کی، قادریوں کی، چشتیوں کی چھوٹ کیوں رہی ہے، مجھے بتاؤ، سرکار غریب نواز ماں کے شکم میں، والد آ کے کہتے خاتون کئی دن سے دیکھ رہے، آدھی رات کو اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں، بیوی نے مسکرا کے کہا مبارک ہو، جو چاند میرے شکم میں آیا ہے نا، یہ رات جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ میرے شکم میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ غریب نواز کی شان ہے، ہاں، چشتی کہلائے اور چوری کرے، قادری کہلائے ڈکیتی ڈالے، رضوی کہلائے تاش کھیلے، جوئے کھیلے، سٹے لگائے، حرام کی طرف جائے، یا تو پھر رضوی نہیں ہے اور یا پھر وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو نہ دیکھیں تو اپنے سلسلے کو دیکھیں، اپنے دین کو دیکھیں، قیامت کے دن نہ جب جہنمیوں کو لے کے فرشتے جا رہے ہوں گے نا تو کچھ فرشتے دیکھ کے انہیں روئیں گے، فرشتے دیکھ کے روئیں گے، تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے تم کیوں رو رہے جا تو ہم رہے، وہ کہے گا اس بات پر نہیں رو رہے کہ یار تو جہنم میں جلنے جا رہا ہے، اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ تو حضور کی امت میں پیدا ہوا اور پھر بھی جنتی نہ ہو سکا، یہ فرشتے افسوس کریں گے، فرشتے خدا بدلیں اپنے رویے، جلسے بھلے سال میں 2 کرو یا 1 کرو یا 1 بھی نہ کرو، لیکن اس نیت سے کرو کہ جلسوں کے ذریعے اپنی بیماریاں اور اپنی برائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ یہ ختم برائیاں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ،
تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میمونہ یہ بات تو چل سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ شیر بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگی جب سے میری اور رب کی دوستی ہوئی ہے نا، میری بکریوں نے شوروں سے دوستی کر لی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اسی کی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں گے۔ سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مذاق بات ہے؟ کیا مطلب ہے پوری رات اللہ کو راضی کرنا؟ 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے روز ایک قرآن پڑھتے تھے غوث پاک۔ آج نا یہ پکڑو مارو والا اسے بسم اللہ یاد ہے، بسم اللہ۔ اور ابا کے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجدہ جاں فضا سنا تھا، میں نے رات ابا جنت میں دیکھے، تو بھی دیکھی ہے جنت؟ نکل دیکھ اور خواب کی بتا۔ تیرے ابا کے جنت کہ میرے ابا کا ایک عمل بہت اچھا تھا، دیکھو ویسے تو بہت گناہ کرے، ہمارے چچا کی بھی زمین جوت لی تھی، میڑے بھی کاٹے تھے، یہ بات بھی صحیح ہے، ان کے پردھان کا کھیت بھی بے ایمانی کر لی تھی، لیکن ایک کام بہت اچھا تھا، کیا کہ صبح چڑیوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ نیکی یاد رہے، مطلب وہ جو بیگے حرام کے لے کے مر گیا وہ گناہ یاد نہیں، چڑیوں کو پانی پلاتے تھے۔ ایک چونچ میں کتنا پانی ہے؟ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اگر تم حقوق العباد میں گرفتار ہو کے مرے، اللہ کو تیجے بھی ہو گئے نا، اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک ایک پائی کا حساب برابر نہیں کر دے گا۔ اب وہ چاہے فضل سے پر پورا کرے یا پھر عدل سے، اس لیے خدا کے واسطے جب مرو تو اس طرح مرنا کہ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتا ہے بیٹوں کو کہ ابا نے آدھا بیگھے فالتو جوت رکھی ہے چچا کی، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا کسی کا لیا ہو تو بتا دینا، پہلے وہی پوری کر جو تیرے چچا کی تیرے ابا نے جوت رکھی تھی۔ اسے باپ کی میراث سمجھ رہا ہے جو حرام کی ہے، مارے جاؤ گے مارے، نہ اعلیٰ حضرت بچائیں گے نہ غوث پاک بچائیں گے، کیونکہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی کا لے کے نہ مرے، اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں، رسمن قبروں پہ اعلان ہوتے ہیں، اور اعلان یہ ہوتا ہے جی کسی کا کسی پہ ہو تو لے لیا دے دیا جائے، لے لیا جائے۔ اگر تیرے باپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا اور غریب کا دل دکھا تھا، اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ اگر اس نے کسی کو کونی مار کے ذلیل کیا تھا، اس کا بدلہ بیٹا کہاں سے دے گا؟ اگر باپ نے کسی کو تانا دے کر کے رسوا کیا تھا، بیٹا اس کا بدلہ کہاں سے دے گا؟ کچھ گناہ تو ایسے تھے جو باپ تنہائی میں کر گیا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، اب بتا اس کا حساب کون دے گا؟ تیرے قبر پر کھڑے ہونے سے نتیجہ کیا ہے؟ رسمیں بنا رکھی ہے، رسمیں مٹی دینے کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے میں معافی مانگتا ہوں باپ کی طرف سے۔ آج تو کون ہوتا معافی مانگنے والا؟ اب اس کا رجسٹر تو بند کیا جا چکا ہے، اب خیریت نہیں، اب انتظار اس کی قبر میں آنے کا تھا، آج کا انتظار اس مٹی کو تھا۔ زمین بار بار کہتی تھی دیکھ اپنوں پہ ستم نہ کر، ایک دن میرے اندر آنا ہے، اپنے یتیموں کو نہ ستا، ایک دن میرے اندر آنا ہے، اپنوں پہ ظلم نہ کر، میرے اندر آنا ہے۔ آج جب اندر آ گیا ہے تیرے اعلان سے فائدہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس سے پہلے کہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے، ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر میں ڈالا جائے، اور آ کر کے جیتے جی لوگوں سے معافی مانگ لے، جن کا لیا کہ ان کا دے دے، جن کو ستایا کہ ان کو راضی کر لے، جن کا حق آیا کہ ان کا حق دے دے، یا ان سے معافی لے لے، ورنہ یاد ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مانے کریں گے۔ زندہ باد۔ اپنے جیتے جی نوجوانوں معافی مانگ لو اور آخرت کی تیاری کریں۔ بوڑھے ہوں گے اتنے مضبوط، لیکن ہم اتنے مضبوط نہیں جو ہم قبر کی مشکلوں کا سامنا کر سکیں۔ نبی کے چہیتے صحابی بھی ہیں، 4 یاروں میں بھی آتے، 10 مبشرہ میں بھی آتے ہے، وہ جانتے ہو نام ہے حضرت عثمان غنی، عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کسی کو حضور نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، کسی کو 2 مرتبہ، کسی 1 مرتبہ۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہیں حضور نے 10 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کس نے دیے؟ بولے سارے کس نے دیے؟ اور زور سے حضور نے دیے۔ یہ آج کے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور نے، جو مالک جنت اعلیٰ حضرت فرماتے
مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہے نا؟ ہم خالی یہی کرتے رہ کہ اسے کاٹو، اسے توڑو، اسے پھوڑو، اپنا بھی عمل کچھ دیکھ لیا ہوتا۔ حضور نے 10 بار جنت کی بشارت دی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے جسے جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہو کے رہا، جو ہو کے دیتے ہو جاتا ہے۔ حضور نے 10 بار کہا تھا، لیکن جانتے ہو قبرستان سے گزرتے تو ایسے روتے تھے جیسے بچے بھی لگ کے روتے۔ کسی نے کہا عثمان حضور نے 10 بار کہا تو جنتی ہے، پھر بھی روتے ہو؟ فرمانے لگے جنت تو بعد کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ تو اس سے پہلے آیا کرتا ہے۔ قبر کا مسئلہ پہلے، جنت بہت بعد میں یہاں کی تیاری، اور اس سے پہلے بھی تو مسئلہ ہے وہ سانسوں کا مسئلہ ہے، سانسوں کا مشکل نکلتی ہے، مشکل دیکھتے نہیں لوگ 3 دن تڑپتے رہتے ہیں، 3 دن دوائیاں کچھ کیا کیا دیا جاتا، بے ہوش، نشہ نہیں چڑھتا موت کے وقت میں کسی بھی دوا کا، کوئی نشہ نہیں ہے۔ جب موت کی تکلیف ہوتی ہے خدا را دعائیں مانگو اللہ سے، اللہ موت آسان کر دینا۔ حضور کے وصال کا وقت آیا، ملک الموت نے ہاتھ رکھا نہ تکلیف ہوئی، حضور فرماتے ہیں اسرائیل جی آقا کہ اتنی تکلیف ہوگی امت کو بھی جتنی مجھے ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے حضور آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے جو امت کو تکلیف ہوگی۔ میرے نبی نے کہا تھا ملک الموت جتنی تکلیف دینی آج مجھے دے دے تاکہ میری امت کو انتقال کے وقت تکلیف نہ ہو۔ وعدہ لیا گیا تھا، چل محبوب دل توڑا نہ کر، وعدہ رہا جو نیک ہوگا تیرا ہوگا اسے موت کے وقت میں کوئی تکلیف کا احساس نہیں کرایا جائے گا۔ یہ مشکل گھڑیاں، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، جیتے جی لوگوں سے معافی مانگ لو، کسی کا حق مار دیا ہے تو واپس کر دو، کچھ نہیں ہے چند سانسیں، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ بلڈنگ والے بھی قبروں میں چلے گئے، زمین پہ پیدل چلنے والے بھی چلے گئے، جہازوں میں اڑنے والے بھی چلے گئے۔ یقین نہ ہو تو قبرستان جا کے دیکھو، پتہ چل جائے گا وہ نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے، بڑے بڑے قبرستانوں میں لیٹے گئے۔ ایسی موت مانگو اللہ سے کہ جب دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے کفن کی خوشبو کہہ رہی ہو لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی کی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن ہوگو خواجہ رضا کانفرنس، زندہ باد زندہ باد۔ ایک گھنٹہ اور بڑھا لو بات، کیا بات ہے، سلامت رہو بھائی، ہے نا؟ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے، ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ 1 بجے بھی لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ کریں گے ایسے ہی، زندگی اچھی گزاریں، اور اس حال میں دیکھو زندگی گزار کے جب آخری سانسیں ہونا تو پھر یہ منہ اٹھا کے کہہ سکو، یہ اٹھا کے کہہ سکو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، زندہ باد زندہ باد۔ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ مفتی اعظم سرکار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں؟ لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھا تو کس کام کی ہے زندہ یہ باد۔ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے آپ کا ظاہر باطن سارا اسلامی ہونا چاہیے، ایک اصول اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے زندگی، کچھ بھی نہیں ہے، قسم سے کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہے کہ آنکھیں بند کرو اور ختم ہے۔ جاؤ 90 سال کا کوئی بڈھا اس سے پوچھو پیدا کب ہوئے تھے تو ویسے تو گنتی میں کہے گا رے صدیاں بیت گئیں، اور اس سے پوچھو بتاؤ بچپن کی کوئی بات یاد ہے تو ایسے بتائے گا جیسے کل کی، کیونکہ گزرا وقت کچھ نہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں، کوئی 20 سال کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا، ٹھیک اسی طرح ہے جس انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، صبح دوپہر شام۔ کتنے دور ہیں؟ میں 1 گھنٹہ نہیں بڑھا رہا ہوں، میں بس ختم کر لیے، اور مجھ سے حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا نسب نامہ پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میری بات آخر میں یہ سن لیں، ہے نا؟ میں آپ کی مرضی کی بعد میں کروں گا، پہلے میری مرضی کی سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی زندگی کے کتنے دور ہیں؟ 3 دور آتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ صبح بچپن ہے، دوپہر جوانی ہے، شام بڑھاپا ہے۔ تو کوئی ابھی صبح کے وقت میں ہے، کوئی دوپہر کے وقت میں ہے، اور کسی کی زندگی کی شام ہونے کو آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا سورج صبح میں بھی چھپ سکتا ہے، دوپہر میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے، اور شام میں تو پھر رات ہی رات ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صبح کے بعد دوپہر کا انتظار ہوتا ہے، دوپہر کے بعد شام کا ہوتا ہے، لیکن شام کے بعد پھر رات آتی ہے، اس کے بعد کوئی اور پہر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز
کبھی موت کے بادل بچپن میں منڈلا جائے گئے نا تو یہ صبح کا سورج بھی چھپ سکتا ہے. موت کے بادل دوپہری میں آگے تو دوپہری میں بھی دھوپ جا سکتی ہے. شام تو پھر شام ہے. ایسی ہی تیاری کرو. کوئی صبح میں ہے, کوئی دوپہر میں ہے اور کوئی شام میں ہے. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.